بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس کہانی کون جیتا کون ہارا کا 5واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، میں شروع کرتی ہوں۔ چوتھے حصے میں آپ نے سنا تھا کہ سمیر اس صورتحال میں اسے پرپوز کرنے جیسی بات کر کے اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی جی، جبران صاحب کا صبح سے 3 بار فون آ چکا ہے۔ وہ ہر بار آپ کا پوچھ کر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ آئیں فوراً انہیں فون کریں۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند سے اس کی پلکیں جڑ رہی تھی، پھر بھی جبران کے انداز کے غیر معمولی پن کو سوچ کر اس نے اسی وقت فون کر لیا۔ صبح سے کہاں تھے تم؟ خیریت؟ تمہارا فون بھی آف تھا۔ ہاں، بس ایک کلیگ کی والدہ ایڈمٹ تھی اور بیٹری صبح ہی ڈیڈ ہو گئی تھی۔ میں صبح سے بلکہ 3 دن سے ان کے چکر میں پھنسا ہوا تھا۔ او ہو، اب کیسی ہیں وہ؟ ٹھیک ہیں، کل ڈسچارج ہوں گی۔ تمہیں کیا کام تھا؟ کشور نے کہا کہ جیسے ہی آؤں تمہیں فون کروں۔ اس نے ملازمہ کے نام کا حوالہ دیا۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، بات تو خاص ہے مگر فون پر کرنے والی نہیں۔ کراچی میں اکیلا آنا نہیں چاہتا۔ اکیلے نہیں آنا چاہتے؟ خیریت؟ کوئی بیگم ویگم تو نہیں کرا لی؟ ایمرجنسی میں کر بھی سکتا ہوں اگر تمہاری اجازت اور تعاون مل جائے۔ دوسری جانب اس کے مذاق کے جواب میں وہ ازحد سنجیدہ تھا۔ میری اجازت اور تعاون؟ خیریت ہے، وہ کس لیے؟ اب کی بار سمیر بھی ذرا کی ذرا سنجیدہ ہوا، لہجہ البتہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ ہاں یار، اگر تم برا نہ مانو تو اب بول بھی چکو، ایسی بھی کیا بات ہے؟ سمیر، میں… دوسری جانب وہ بات ادھوری چھوڑ کر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ سمیر کو الجھن تو ہوئی مگر وہ خاموشی سے منتظر ہی رہا۔ میں مناہل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اٹک کر بات مکمل کی۔ دوسری طرف سمیر سنتے ہی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا کہا تم نے؟ سمیر، پلیز برا مت ماننا، اگر تم نہیں چاہو گے تو میں زندگی بھر اس کا نام تک دوبارہ نہیں لوں گا۔ اس کے اس طرح کہنے سے جبران گھبرا سا گیا، جبکہ سمیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی ایک تسلسل کے ساتھ۔ پاگل ہے کیا تو؟ بس کر دے، اب میں کیوں برا مانوں گا؟ یہ کوئی برا ماننے والی بات ہے؟ وہ بات مکمل کرتے کرتے ہنس دیا۔ جبران اب اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ امی آ رہی ہیں کیا؟ ہاں، اسی ہفتے۔ بس تو پھر پہلے ان سے بات کر، میری طرف سے مطمئن ہو جا۔ فون بند کرتے وقت اس کی آنکھیں نم تھیں۔ تم نہیں جان سکتے جبران، تم جس بات کو کرتے ہوئے میری ناراضی کی وجہ سے ڈر رہے تھے، اس نے کتنی انوکھی اور شاید زندگی کی سب سے بڑی خوشی بخشی ہے مجھے۔ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے سمے وہ جانتا تھا کہ آج کی رات نیند مہربان نہیں ہونے والی۔ جبران کی ہوئی بات کی خوشی ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے ٹکراتی رہے گی۔ مناہل، اس کی چھوٹی بہن، عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی۔ اسے وہ اس کی بدقسمتی گردانتا تھا کہ عمر کے اس دور میں جب بچیاں تتلی کے پروں سے رنگ چراتی ہیں اور پھولوں کی خوشبوؤں کو صابن اور شیمپو میں ڈھونڈ کر خوش ہوتی ہیں، مناہل نے اس معصوم عمر میں اپنی ماں کا بہیمانہ انداز میں قتل ہوتے دیکھا، اور اس واقعے کے نشانات زندگی بھر کے لیے اس کی قوت گویائی چھین کر اس کی شخصیت پر ثبت ہو گئے۔ وہ رات، وہ کوئی طوفانی رات نہ تھی، نہ گرج چمک تھی، نہ موسلا دھار بارش تھی۔ وہ تو ایک بہت خوبصورت بارش کی مدھم بوندوں میں شرماتی اور کچی مٹی کی خوشبو سے بھری رات تھی۔ پھر جانے کب اور کیسے کہاں سے گہری گھٹائیں امڑ آئیں، تڑ بوندیں برسنے لگیں۔ وہ گہری نیند میں سویا رہا، لیکن صدا کی ڈرپوک مناہل جاگ گئی اور اس کا جاگنا ہی اس کے وقت کی سیاہی بن گیا۔ اس کی اپنی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کی دل خراش چیخوں سے گھر گونج اٹھا تھا۔ وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رات اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ اس کی یادداشت میں یوں زندہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے اسے کھرچ نہیں پاتا تھا۔ مناہل کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، صرف جسم زندہ رہ گیا، خاموش، اداس اور خوفزدہ۔ پھر کتنے بہت سے سال گزرے۔ ڈیڈ کے اوپر اس واقعے نے اپنے اثرات تو چھوڑے مگر بے حد مدھم۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات میں پہلے بھی گم رہتے تھے، بعد میں اور زیادہ رہنے لگے۔ ایسے میں صرف ایک وہی تھا جو سائے کی طرح مناہل کے ساتھ رہتا۔ جانے کس احتیاط کے پیش نظر اس نے ڈیڈ سے کہہ کر اس کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 ملازم رکھے، ایک باڈی گارڈ جو گھر سے باہر اس کے ساتھ ساتھ رہتا، ایک کل وقتی ملازمہ جو گھر کے اندر اس کی سنگی سہیلی کی طرح سایہ بنی رہتی، اور ایک بے حد میٹھے نکوش اور نرم لہجے والی جرمن کیئر ٹیکر جو نہ صرف اس کی دواؤں اور ڈائٹ کا خیال رکھتی بلکہ اسے پابندی سے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتی۔ خود اس نے اپنی پڑھائی کے علاوہ باقی تمام مشاغل اور مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کی محنت، صحبت اور توجہ کا اسے یہ صلہ ملا کہ مناہل کبھی کبھی اسے بھائی کہہ کر پکارنے لگی، ہنسنے مسکرانے لگی اور خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ ہر بار اس کی کسی نئی پیش رفت پر وہ خود یوں خوش ہوتا کہ جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔
رفتہ رفتہ بہت دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تو تب اس نے بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوستیاں، مشاغل اور کچھ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کیا۔ یوں بھی اب وہ اس کی ذاتی ملازمہ اور جرمن کیئر ٹیکر پر بہت اعتماد کرنے لگا تھا۔ انہوں نے بھی مناہل کو بالکل کسی سگے خونی رشتے کی طرح توجہ اور محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ وہ ان کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتا تھا اور بہت پر امید تھا کہ ایک دن مناہل بالکل عام اور نارمل لڑکیوں کی طرح ہنسنا، بولنا اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دے گی۔ لیکن زندگی اتنی مہربان ثابت ہوئی نہ آسان جتنا اس نے سوچا تھا۔ ڈیڈ کی کاروباری رکابت بڑھتے بڑھتے آفس سے گھر تک پہنچ گئی، اور ایک رات، وہ بھی ایسی ہی طوفانی خیز اندھیری رات تھی جب چاند گہرے بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا، کسی نے بہت اچانک، بہت وحشیانہ انداز میں دروازے کو پیٹا تھا۔ کشور سے لپٹ کر سوتی ہوئی مناہل اور خود کشور بھی لہجہ بھر میں جاگ گئی، اور مناہل بری طرح کشور کی گود میں گھس گئی۔ آنے والے کے انداز نے بتا دیا تھا کہ وہ کوئی گھر کا فرد نہیں، اور یہ بھی کہ وہ ان کا خیر خواہ بھی نہیں۔ بہت کم وقت میں نہ صرف دروازہ ٹوٹ گیا بلکہ اندر گھس آنے والوں نے کشور کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے باتھ روم میں بند کر دیا۔ وہ رات شاید نہیں، یقیناً اس کی زندگی میں آنے والی ہر رات سے زیادہ بھیانک اور ہولناک تھی۔ اس رات کی سیاہی بڑھ کر اس کے پورے نصیب پر چھا گئی۔ گھر میں کوئی ایسا مرد نہ تھا جو ان وحشی جانوروں کے بے رحم شکنجے سے اس کا نازک بے ضرر وجود بچا سکتا۔ وہ تعداد میں کتنے تھے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ کون تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا مقصد کیا تھا کسی کو معلوم نہ تھا، اور نہ ہی کوئی یہ جان سکتا تھا کہ بھلا مناہل جیسی لڑکی جس نے اپنی 15 سالہ زندگی میں نہ کسی سے لینا تھا نہ دینا، اس کی زندگی رکیت کر انہیں کون سی تسکین ملنے والی تھی۔ وہ چیخ نہیں سکتی تھی، اس کی آواز نکلتی ہی نہ تھی، خوف سے اور بھی بند ہو جاتی۔ انہوں نے اسے بے دردی سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا، اوپری منزل کی سیڑھیوں سے گرتے پڑتے گھسیٹتے۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ نرم ملائم کپڑے ماربل کی بنی سیڑھیوں اور بجری کی روش تک پہنچتے پہنچتے تار تار ہو گئے، اور اس رات سمیر کی سالوں کی محنت، توجہ اور امیدوں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ برستی بارش نے کوئی پردہ نہ رکھا۔ کرب و اذیت سے خود کو جانوروں کی طرح رلتے دیکھ کر اس نے پوری طاقت لگا کر چلانا چاہا تھا، کسی کو پکارنا چاہا تھا، اپنے باپ کو جس کی بیشتر راتیں گھر سے باہر گزرتی تھیں، کہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اپنے ماں جائے کو، اپنے بھائی کو جو اس کی حفاظت کے خیال سے ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر کوئی نہیں تھا وہاں، کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر پاتا، اس کی داد رسی کرتا۔ وہاں صرف بھیڑیے کے روپ میں انسان تھے، یا انسان کے روپ میں درندے، جن کے چہروں پر شفافیت تھی اور سینوں میں دل کی جگہ پتھر۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو اس نے آخری منظر دیکھا وہ ان کے چوکیدار کی لاش تھی، ویسی ہی خون میں لت پت، بے جان لیکن کھلی آنکھوں والی ساکت لاش۔ بارش میں برسنے والی پانی کی نرم ٹھنڈی بوندیں پتھر کی طرح اس کے زخمی وجود سے ٹکراتی رہیں، اور وہ نیم برہنہ حالت میں بے حس و حرکت گھر کے بیرونی دروازے کے قریب گھنٹوں پڑی رہی۔ وہ اس رات جانے کتنے عرصے بعد اپنے دوستوں کے بے انتہا اصرار پر رات کا کھانا کھانے اس ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ چند دن بلکہ کچھ مہینوں پہلے بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعے نے اسے حد درجہ ڈپریس کر دیا تھا۔ اس نے اپنے سرکل سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کو پسند کیا، مگر بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ حادثہ اتنا معمولی نہ تھا کہ وہ روزمرہ روٹین میں لگ کر بھول جاتا۔ وہ اس لڑکی سے طوفانی قسم کی محبت نہیں کرتا تھا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات پر سر جھٹک دیتا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کے گھر والوں سے یہ بات چھپی رہ گئی، ورنہ کیس بھی بن سکتا تھا۔ بس اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا۔ مگر وہ بری طرح ڈسٹرب ہو کر رہ گیا۔ یار دوست تھے تو، مگر اتنے قریب کوئی نہ تھا کہ اس کی الجھن شیئر کرنے کے قابل ہوتا۔ وہ خود ہی سوچ سوچ کر شرمندہ ہوتا رہا، مگر لفظ شرمندہ اس احساس جرم کے لیے بہت چھوٹا تھا جو دھیرے دھیرے اس کے دل میں اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ فرینڈ سرکل میں بھی اس کی حادثاتی موت کو کافی عرصے ڈسکس کیا گیا۔ کچھ کو افسوس تھا کہ بیچاری اتنی سی عمر میں جان سے گئی، جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور کچھ کو شک تھا کہ یہ سیدھا سیدھا مرڈر کیس ہے، اور اگر گھر والے چاہیں تو اس کا قاتل پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بہت عرصے اس لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کسی پیش رفت کا منتظر رہا، مگر قدرت کو شاید اس کا پردہ رکھنا منظور تھا۔ جب ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ معاملہ دب گیا۔ دنیا کا نظام بھلا کسی کے چلے جانے سے کب رکا ہے؟ جو اب رکتا بس یہ ہوا کہ وہ کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گیا۔ لیکن دن رات کی سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔
اسی لیے ایک قریبی دوست کے بہت بلانے پر وہ کشور کو بتا کر اپنے دوست کے پاس چلا آیا۔ جس وقت وہ گھر سے نکلا آسمان پر بادل بھی تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کے آثار بھی۔ اس نے بطور خاص کشور کو مناہل کے پاس رہنے اور بالکل نہ ہٹنے کی تاکید کی تھی۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ گھر چلا جانا چاہتا تھا کیونکہ موسم کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ قدرت نے اپنی سی کی اور اس کی گاڑی اس کے دوست کے گھر کے سامنے ہی پنچر ہو گئی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر بات کی تھی تو کشور نے بتایا تھا کہ مناہل سو چکی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی سونے جا رہی ہے، لیکن ڈیڈ گھر پر نہیں تھے اور موسم بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ یہی بات اس کے لیے تشویش کا باعث تھی کہ اس وقت مون گھر پر صرف نوکروں کے رحم و کرم پر تھی۔ اتنی طوفانی بارش میں جاؤ گے کیسے؟ گاڑی کا مسئلہ نہیں تو میری لے جاؤ، مگر باہر حال تو دیکھو۔ ایک دو کے علاوہ تقریباً سارے ہی دوست اس کے گھر میں رک گئے تھے، لیکن گھر پہنچنے کے لیے اگر کوئی اتاولا ہو رہا تھا تو وہ صرف سمیر تھا۔ اس نے ایک فکر مند نظر باہر اندھیرے میں ڈوبے لان پر ڈالی۔ کبھی کبھی بجلی کڑکتی تو منظر واضح ہو جاتا، ورنہ پورا لان پھر سے اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ شاید گھر کے مالک نے آرائشی لائٹس بھی بند کروا دی تھی۔ لمحے بھر کی بجلی کی چمک برستی بارش میں بڑا خوفناک سا منظر پیش کرتی اور وہ ہر بار پتہ نہیں کیوں بے چین سا ہو جاتا۔ میری مانو تو آج رات رک ہی جاؤ، اس طوفانی بارش میں تو خیر تم جا ہی نہیں سکتے۔ عرصے بعد یار دوستوں سے مل بیٹھے ہو، ورنہ تم نے تو دنیا کی ہر تفریح ہی خود پر حرام کر لی ہے۔ آج رک جاؤ، لیٹ نائٹ جاگیں گے، ہلا گلا موج مستی۔ کئی گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد موسم سدھرنے کے ذرا آثار پیدا ہوئے تو گھر کے لیے نکلنے والا سب سے پہلا فرد وہی تھا، اور وہی فرد واحد تھا جو نشے کے بجائے بالکل ہوش و حواس میں تھا۔ کار پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کا ٹائر اس نے گاڑی گھر کے اندر کرتے ہی برستی بارش میں ہی تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے کئی بار کشور کو فون کرنے کا بھی سوچا کہ پوچھ لے ڈیڈ گھر آئے یا نہیں، مگر پھر کشور اور مناہل کی نیند خراب ہونے کا سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتے، سیاہ پہیوں کے نیچے سے گدلے پانی کے چھپاکے اڑاتے، جیسے ہی اس کا گھر نزدیک آتا گیا، غیر ارادی طور پر ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ بھی بڑھتا گیا اور دل کی دھڑکن بھی۔ اس نے بہت دور سے ہی دیکھ لیا تھا گھر کا بیرونی بڑا گیٹ جو صرف گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھلتا تھا، اس وقت یوں پارٹوں پارٹ کھلا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی یا تو کوئی گاڑی اندر گئی ہے یا باہر نکلی ہے، مگر اس میں کوئی غیر معمولی پنسا تھا۔ کیا وہ پٹھان چوکیدار جو گھر کے سب ملازمین کا مشترکہ لالا تھا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ ورنہ کوئی گاڑی اندر آتی یا باہر جاتی وہ بڑی مستعدی سے فوراً بھاگ کر دروازہ کھولتا اور فوراً ہی بند کرنے دوڑتا تھا۔ کچھ تو تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا، کوئی بات تھی جو اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی اسے اپنے دل کی بے کلی کا جواب ملا، اور وہ جواب اس قدر بھیانک تھا کہ اس کے ڈراؤنے پن نے اس کے لبوں پر زندگی بھر کے لیے تالے ڈال دیے۔ آج بس یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ مزید سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔